الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. سورہ یاسین کی 11 نمبر آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، ڈرائیں جو من اتبع الذکر، جو ذکر کی تابعداری کریں، قرآن کریم کی شریعت کی مان کے چلنے والے، نصیحت قبول کرنے والے ہیں، انہیں آپ کا ڈرانا کام آئے گا. اور خشی الرحمن، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں خشیت کے ساتھ، یعنی اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. خشی الرحمن فرمایا، جی خشی القہار نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ رحم فرمانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ سے ڈرتے ہیں. اور بن دیکھے، بالغیب، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے آپ نہ اعلان فرما دیں، فبشر بمغفرۃ واجر کریم، کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی بخشش بھی کر دی اور ایسے لوگوں کو اجر کریم، اجر کریم، بہترین، اعلیٰ، عمدہ اجر. وہ تو دیکھنے سے پتہ چلے گا نا کیا اعلیٰ ہے، اور رب کی طرف سے اعلیٰ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہماری طرف سے تو کریم ہے نا، کچھ چاہے چہرے پہ لگانے والی ہو، چاہے دوائیوں والی کریم ہو، چاہے کچھ بھی کریم ہو. کریم مال سمجھیں گے ہم تو، کریم تو کوئی مطلب لے سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اعلیٰ اور عمدہ کریم اجر آئے گا تو پھر وارے کے نیارے ہوں گے. بن دیکھے یقین رکھنے والے مومنین کاملین، جن کو بخشش کی ضرورت ہے، چاہت ہے، وہ قدم بڑھائیں. یہ مطلب کافروں کو بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کا ڈرانا کام نہیں آئے گا. یہ لوگ یعنی آپ کو ڈرانے کا ثواب مل جائے گا، ان کو فائدہ نہیں ہونا، انہوں نے ایمان نہیں لانا. ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر عام مراد ہے، اور ایک یہ کہ یہاں مومنین مراد ہے. خشی الرحمن بالغیب کے الفاظ سے یہ بھی تفسیر ملتی ہے کہ مومنین مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے. ہماری زندگی کے مقصدوں میں کیا ہے؟ پل 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 پل، اور ہر پل پہ مقصد ہے کہ معافی مل جائے، معافی مل جائے بس. اور کیا مقصد؟ درجے کے تو ہم لائق نہیں، اولیاء اللہ تو ہم بن نہ سکے، پھر کیا چاہیے؟ مغفرت. تو آج کا عنوان ہے اپنی ہی کامل بخشش کی طرف دھیان کرنا اور توبہ استغفار کرنا. یہ ہے آج کا عنوان، اپنی کامل بخشش. اللہ تعالیٰ نے بہت سو کی بخشش تو قیامت کے دن کرنی ہے، فرمائیں گے آقا علیہ السلام کی برکت سے، ان کامل بخشش قبر میں بھی پکڑنا ہو.
موت میں بھی پکڑنا ہو، اٹھتے وقت بھی قبر سے پکڑنا ہو، اس وقت تک وقت گزارنا بھی اچھا ہو، کامل بخشش، توبہ استغفار میں چھپی ہوئی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ راتوں کو روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ دن بھر خوش رہتے ہیں۔ اور آج معاشرے میں راتوں کو رونا ختم، دن کو کھپنا اور رونا شروع۔ سارا دن رو رہا ہے، تاجر امیر لوگ بھی رو رہے ہیں، نفع کم ہو رہا ہے، نقصانات ہو رہے ہیں۔ کوئی کس طرح رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، امیر بھی رو رہا ہے۔ کیوں؟ راتوں کو رونا چھوڑ دیا۔ راتوں کو لوگ رویا کرتے تھے، دن کو سکھ کا چین لیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ ہم لوگ تنزلی کا شکار، ہم لوگ غفلتوں کا شکار، ہم لوگ پیچھے جا رہے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، ہمیں ہوش نہ آئی، پرواہ کو نہیں، ہم تو نہیں مرے نا، ہم تو نہیں گرے نا، ہمارا تو نقصان نہیں ہوا نا، بس یہ کہہ کے ہم تسلی میں بیٹھے ہوئے۔ رب تعالیٰ کی چاہت جیسے بھی ہوگی، جیسے وہ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ جب چاہیں جس کو چاہیں زمین کے اوپر رکھیں، جب چاہیں جس کو چاہیں زمین کے اندر لے جائیں۔ اور زمین کے اندر لے جانے کی صورت انفرادی بھی ہوتی ہے، موت کی صورت میں، اور اجتماعی بھی ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں۔ یہ وعدہ تو ہے کہ پوری امت کو عذاب نہیں آئے گا اجتماعی طور پہ، یہ کہیں نہیں ہے کہ کسی ملک کو بھی نہیں آئے گا۔ لوگ تو ڈرا رہے ہیں، پیشین گوئیاں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے کو ہے۔ بات زلزلے کی نہیں ہے، بات روحانی آنکھوں سے اینک لگا کے دیکھیں تو بات ہے ہمارے نہ بدلنے کی، بات ہے ہمارے نہ سنورنے کی، بات ہے ہماری توبہ نہ کرنے کی، بات ہے لوگوں کو تکلیف میں دیکھے خود کو نہ بدلنے کی۔ اگر ہم یوں ہی رہے تو خالی زلزلہ نہیں، سیلاب بھی آ سکتا ہے، تباہی بھی آ سکتی ہے، گرج چمک کے بجلی گر کے بھی مکانات تباہ ہو سکتے ہیں، جہاز بھی گر سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بات ہے گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی۔ اتنے بڑے بڑے ہم نے زلزلے دیکھ لیے، اتنے بڑے بڑے نقصانات دیکھ لیے، ہم کیوں چین سے بیٹھتے ہیں؟ ہم کیوں توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں؟ حالیہ ترکی زلزلے میں تازہ واقعہ، مالک مکان نے کرایہ بڑھایا، غریب بیچارہ کرایہ دار منتیں کرتا رہا، نہ رہنے میں گنجائش نہیں، میرے پاس گنجائش نہیں، نہ نکل جا جانا۔ زبردستی کرایہ نہ بڑھانے پر مالک مکان نے کرایہ دار کو نکال دیا۔ وہ بیچارہ خیموں میں چلا گیا، جہاں بھی چلا گیا، قدرت کا نظارہ دیکھیے، قدرت کا نظارہ ہوا، زلزلے سے اس کا گھر تباہ ہوا اور وہ بچ نکلا، اسی خیمے میں اسی غریب کرایہ دار کے ساتھ رہائش میں آ گیا۔ اب وہ مالک مکان اور کرایہ دار اکٹھے ایک کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ کبھی غرور نہ کریں، میری کوٹھی، میرا گھر، میری گاڑی، میری سواری، میرا مال، میری چیزیں، کچھ بھی نہیں ہمارا۔ جیسے آئے تھے ویسے رہیں، جیسے جانا ہے ویسے رہیں۔ مال مل گیا شکر کریں، نہیں ملا صبر کریں۔ چیزیں اکٹھی کرنے کی فکر میں، غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی بدلنے والے اعمال کریں، توبہ استغفار کریں، زندگی بدلنی چاہیے۔ گناہوں کی زندگی ہر انسان کی داستانوں میں ہے، ہر انسان کی داستانیں تیار ہیں، بنی ہوئی ہیں، مگر بدلنے کی داستانیں کم آتی۔ ایک مرتبہ مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ
کو ایک گاؤں سے دعوت آئی، وہاڑی کا گاؤں تھا، وہاڑی کے ایک گاؤں سے دعوت آئی، حضرت یہاں پر کبھی سیرت کا جلسہ نہیں ہوا، سیرت پر بیان نہیں ہوا، آپ تشریف لائیے۔ بڑی محبت سے بلایا، مولانا نے تاریخ دے دی وقت پر کہ فلاں دن میں آؤں گا، اور ٹرین پر بیٹھے، آگے ٹانگے پہ بیٹھے، سادے آدمی تھے، پھر آگے گاؤں میں پہنچ گئے، گاؤں والے حیران آ گئے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ پیسے، یہ خرچہ آپ لے لیں، آپ چلے جائیں، بیان نہیں کروانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ واٹ پرابلم؟ بیان کیوں نہیں کروانا؟ انہوں نے کہا حضرت جی یہاں پہ 90% قادیانی ہے، اگر ہم سیرت کا جلسہ کریں آپ تو بیان کر کے بھاگ جائیں گے، وہ قادیانیوں نے ہمیں دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ آپ نے اگر جلسہ سیرت کا کروایا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ 10% اس علاقے کے کون تھے؟ سنی تھے، وہ مسلمان تھے، اور باقی 90% اس علاقے کے قادیانی۔ امین صفدر کاڑوی بھی مجاہد ختم نبوت انسان تھا، کہنے لگا یہ پکڑو واپس اپنا لفافہ، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، میں جس ذات کی خاطر آیا ہوں سیرت کی بات کرنے پر، ختم نبوت کی بات کرنے پر، یہاں بات ہوگی اور میں کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت جی کہا کرو، مروانا ہے تم نے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے۔ اب امین صفدر کاڑوی نے کہا ایک بات سنو، یہاں کوئی با اثر شخصیت ہے؟ پاوے والا بندہ، طاقتور بندہ کوئی ہے؟ یا چلو کوئی گنڈا بدماش کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تھوڑے فاصلے پہ ہے، تھوڑے فاصلے پہ، وہ نورا ڈاکو، نورا ڈاکو جی، نورا ڈاکو جو ہے وہ یہاں فاصلے پہ رہتا ہے، چلو مجھے لے کے چلو۔ اور مولوی صاحبان چند چلے گئے نورا ڈاکو کی حویلی میں جی، اس نے دیکھا کہ مولوی آ رہے، اللہ ہی خیر ہے، اور یہ کدھر بھائی خیر ہے، یہ کدھر؟ نورا ڈاکو کے ساتھ امین صفدر کاڑوی کی فیس ٹو فیس بات ہوئی کہ امین صفدر کاڑوی صاحب نے کہا نورا، ہاں جی آقا علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ آیا ہے، تیری ضرورت پڑ گئی۔ وہ چکنا ہوا اور کھڑا ہوا، کیا بات ہے بتاؤ؟ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں آبادی میں میرا بیان انہوں نے روکا ہوا ہے صرف قادیانیوں سے ڈر کے، ایسی تیسی ان کی قادیانیوں کی، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نورا ڈاکو اور اس کی ٹیم پہنچی اور ساتھ مولانا امین صفدر کاڑوی اسی گاؤں میں چلے گئے۔ مولانا امین صفدر کاڑوی نے بیان شروع کیا، نورا نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے سکوٹی ڈٹ کے کھڑے ہو کے خود سر انجام دی۔ نورا ڈاکو کھڑا رہا، امین صفدر کاڑوی کا بیان چلتا رہا، 3 گھنٹے گزر گئے۔ نورا نے یہ ڈیوٹی دی، اور اس کے بعد نورا کو اسپیکر پکڑایا گیا۔ مسلمانوں کو کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، اس علاقے کا کوئی بندہ بچ نہیں سکے گا نورے سے، اعلان کر دیا اس نے۔ بس بات آئی گئی ہو گیا، اپنے اپنے سارے چلے گئے، سب خوش ہو گئے کہ یہاں پر اب مسلمانوں کا دڑلہ ہو گیا ہے، زبردست کام ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مولانا امین صفدر کاڑوی صاحب کا دروازہ کھٹکا، جی کون صاحب؟ بڑے متبع سنت، بہت پہنچی ہوئی شخصیت، باشرح شخصیت، پگڑی پہنی ہوئی شخصیت، باہر کھڑے، جی کون صاحب؟ حضرت جی او میں نورا ڈاکو ہاں۔ تو نورا ڈاکو؟ حضرت جی گل سنو، بات یہ ہے کہ میں وہ واقعے کے بعد رات کو جب سویا تھا تو خواب میں مجھے آقا علیہ السلام ملے تھے، آقا علیہ السلام نے میرے ماتھے پہ بوسہ لیا اور فرمایا نورے تو نے میری عزت کی خاطر کھڑے ہو کر ڈیوٹی دی، میں اور میرا اللہ تجھ سے خوش ہے۔ اس کے بعد
بدل گیا، صبح اٹھتے ہی دنیا بدل گئی، وہ ڈاکو ڈاکو نہ رہا، وہ متبع سنت داڑھی رکھ کے پگڑی پہن کے نمازی بن گیا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے بدلنا، یہ انسان اپنے آپ کو بدلے، کوشش کرے، یہ نہ انتظار میں بیٹھا رہے کہ ہر ایک کو خواب آئے گا، ہر ایک کو اس طرح کہا جائے گا۔ زندگی بدلنی ہے، مغفرت کروانی ہے، غیرت جاگنی چاہیے، گناہوں کو ختم کرنا ہے اور نیکیوں کو بڑھانا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ توبہ استغفار بارود کی وہ پڑیا ہے، جیسے پہاڑ کے اندر بارود کی پڑیا رکھ دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جب انسان 100 سال کے بڑے بڑے کیے ہوئے گناہ توبہ کی صورت میں رب تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 100 سال کے گناہ منٹوں میں معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے رہے، زندگی بڑی اچھی گزری۔ اس کے بعد 20 سال فل نافرمانی کی، گناہ کرتا رہا، نیکی کوئی نہیں کی، ٹھیک، اور 10-15 سال کی عمر سے یہ نیکیاں شروع ہوئی تھی، تو 50-55 سے جب بوڑھا ہو گیا تو اللہ رب العزت سے کہنے لگا، مولا 20 سال تو تیری نیکی کی ہے، 20 سال میں نے ٹوٹل گناہ کیے ہیں، اب میں آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو قبول کر لیں گے آپ مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے الہام فرمایا، 20 سال تو نے عبادت کی، ہم نے تیری مرادیں پوری کی، 20 سال تو نے نافرمانی کی، ہم نے تجھے نہیں پکڑا، مہلت دی، اب تو آنا چاہتا آجا، آجا، وقت ہے، دیر نہ کر، آجا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہم نے تو 20 سال کیا، ہم نے تو کوئی نیکی کی نہیں جو اس قابل ہو کے آگے پیش کر سکے، ہماری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی، ہمیں تو توبہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں آپ اپنی انا میں، اپنی اکڑ میں، مال میں، غرور میں، تکبر میں، بڑائی میں نہیں رہنا چاہیے۔ انسان ختم ہونے والا ہے، ڈیڈ ہونے والی چیز کبھی اکڑا نہیں کرتی، اس نے ڈیڈ ہو کر ہی رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہونی کہ اسی طرح اٹھا دیا جائے، ڈیڈ ہو کے جانا ہے، قبر کے تھرو جانا ہے، زندگی ایسے ہی ختم ہونی ہے، بے بسی دیکھی جائے گی، دکھائی جائے گی، جنازے کی صورت میں سب دیکھیں گے، یہ تھا نا جو ایسے ایسے چلتا تھا، اس کے بازو کبھی سکڑتے نہیں تھے، ٹیکے سے چلتا تھا، آج لیٹا پڑا ہے، سب دیکھیں گے، ہمیں سب دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، اس بے بسی سے پہلے اپنے بس کو چلا لیں، اپنی بس چلا لیں، اپنی بس، اپنا اختیار، اپنی مرضی دین کے اندر چلا لیں، کہ دین میں یعنی دین کو چن لیں، دین میں اپنی مرضی نہیں، مطلب ہے کہ اپنی چوائس کر لیں، جنت کا راستہ یا جہنم کا، اپنی مرضی کا مطلب اپنی ہی مرضی سے جنت کو چن لیں، نیک راستے کو چن لیں، اس کو اختیار کریں۔ جی ہاں، فرعون بھی بڑا کرتا تھا، بڑا ہی کرتا تھا، مال، غرور، بادشاہی، تکبر بھرا ہوا تھا۔ ایک بندہ آیا، وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، مسئلہ پوچھنا ہے بھائی تیرے سے، ایک بات پوچھنی ہے، پنچایت کی بات سمجھ لیں، دین کا مسئلہ تو بتانے سے رہا وہ، ایک بات پوچھنی ہے بھائی آپ سے۔ فرعون بادشاہ، جی بھائی پوچھو۔ بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ غلام ہے، اپنے آقا کی بے شمار نعمتوں میں پل رہا ہے، اور بادشاہ بھی اس کو خوب کھلاتا پلاتا پہناتا چلاتا چراتا چلتا چلاتا کر رہا ہے، اور وہ اب نہ بگڑ گیا ہے، وہ غلام اب اپنی انا میں آ گیا ہے، وہ غلام اپنے آقا کے مخالف ہو گیا ہے، وہ غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرعون نے کہا، ایسے شخص کو سمندر میں ڈبو دینا چاہیے، بے غیرت، اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا، کتنا بڑا بے غیرت، اتنی نعمتیں دینے والے کی نافرمانی کر رہا۔ بات آئی گئی ہو گئی، جب یہی فرعون
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب اشارہ کر کے 12 راستے بنائے، اللہ کے فضل سے معجزہ ظاہر ہوا، لاٹھی ماری، سمندر میں راستے بن گئے، ساری پانی کی موجیں پہاڑ بن گئی، رک گئی، دیواریں بن گئی. اس نے کہا یہ نکل رہے ہیں ساتھ میں بھی نکلوں. جس وقت وہ عین دریا کے اندر، سمندر کے اندر پہنچا، اللہ رب العزت کے حکم سے جب موجیں ملنے لگی، اس وقت وہ واقعہ بتایا گیا اس کو. آپ سے ہی مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے ہی مسئلہ بتایا تھا کہ جو نافرمان ہو اس کو سمندر میں ڈبو دیا جائے. آج آپ کا بتایا ہوا مسئلہ آپ پر لاگو کیا جا رہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اے غلط اے بات باجی، اسی اپنے آپ کو چینج کریے، بدل لئیے. کوئی پہنچی سرکار کوئی نہیں، سارے مانگتے ہیں رب سے. کوئی کم مانگتا ہے، کوئی زیادہ مانگتا ہے. پہنچی ہوئی سرکار کوئی نہیں. یاد رکھیں، آج اپنے آپ عاجزی اختیار کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، بار بار توبہ کر لیں. تہجد کے وقت کی توبہ رب کو بڑی پسند ہے. اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، گڑ گڑا لیں، رو لیں، دھو لیں، ڈیلیٹ کروا دیں، ادائیگیاں کروا لیں. زندگی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. ایک بار موقع ملا ہے، بار بار نہیں ملے گا. مال کھانے سے توبہ نہیں ہوگی جب تک مال کی ادائیگی نہ کریں. چھوٹے چھوٹے کام کریں، نیکیاں کریں، گناہ معاف ہوتے چلے جائیں. اصل بات مغفرت کی ہے. اللہ رب العزت کو کوئی ادا پسند آ جائے، ہم نے تو صرف اپلیکیشن ڈالنی ہے، ہم نے صرف درخواست ڈالنی ہے، ہم نے 1,00,000 سے زیادہ اپنی عرضی پیش کرنی ہے. بخش دے، بخش دے. شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے، وضو کرنے سے بخشش ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے بخشش ہو جاتی ہے، حج عمرہ کرنے سے بخشش ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنے سے بخشش ہو جاتی ہے. جمعے کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے. پیر اور جمعرات کو کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی کا دل میں بغض نہ رکھا ہو، کسی سے دشمنی دل میں نہ رکھی ہو، تو ہر پیر اور ہر جمعرات کو بخشش ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے. توبہ استغفار کرنے سے بخشش کا وعدہ ہے، چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اگلی زندگی کے گناہ بھی، پچھلی زندگی کے گناہ بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، توبہ کی بہت بڑی اور پسندیدہ صورت صلاۃ التسبیح ہے. صلاۃ التسبیح ایک ایسا نفلی عمل ہے جس سے اگلی زندگی کے کبیرہ گناہ بھی معاف، پچھلی زندگی کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے اس کائنات میں توبہ کے علاوہ جس سے اگلی زندگی کے گناہ بھی معاف ہو، پچھلی زندگی کے بھی کبیرہ گناہ. ہر نفل سے، وضو سے، عبادت سے، صدقے سے، سخاوت سے، زکوٰۃ سے، حج عمرے سے، تلاوت سے، درود شریف سے، ہر عمل سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. صلاۃ التسبیح سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے. صرف وہ گناہ رہ جاتے ہیں 2-3، جو کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی عزت آبرو پر مطلب داغ ڈالا ہے، تہمت لگائی، غیبتیں کی، چغلیاں کی، لڑائی کروائی، وہ چیزیں معاف نہیں ہوں. یاد رکھیے، ہر انسان کو رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر 5 سوال کرنے کے جوابات دینے لازم ہے. حدیث شریف، 5 سوالات کے بغیر، یعنی ان کے جوابات جب تک نہیں دے گا قدم نہیں ہل سکے گا، رب سے ہٹ نہیں سکے گا، قدم نہیں ہل سکے گا. اور ہر ایک، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل، ایک قدم بھی ہٹنا چاہے، کھسکنا چاہے نہیں. 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں سب نے، وہ تیار کر لیں. پہلا سوال، زندگی کہاں کہاں کن کن کاموں میں لگائی.
پہلا سوال سوچ لیں، میں اپنا سوچوں آپ اپنا سوچیں۔ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ یہاں پر پنچر ہوں گے، یہاں پر موبائل نے خراب کیا ہوا ہے، یہاں پر شادیاں لیٹ کر کے اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے، یہاں پر نوجوان اپنی نوجوانی کا جواب اس زمانے کے لوگ بہت بری طرح پھنس پھنس کے دے پائیں گے۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ جو سود والے ہیں وہ منہ لٹکا کے بیٹھے، جو حرام آمدن والے منہ لٹکا کے بیٹھیں، جو گڑبڑ دھوکے دے کے کمانے والے ہیں منہ لٹکا کے بیٹھیں۔ یاد رکھیں، ہائے ہائے زندگی بڑی عجیب ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بہلول کو بھیجا کہ جاؤ چکر لگا کے دکان پہ کیا ہو رہا ہے، دکانوں پہ کیا ہو رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، غلط طریقے سے سودا بیچ رہا ہے، پکڑ لاؤ پکڑ کے میرے پاس۔ ایک جگہ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں اس کا ترازو کیسا ہے، اس نے پتھر رکھے ہوئے ہیں لیکن ناپ تول میں کمی ہے، پتھر میں ڈنڈی ہے۔ آج کل تو بہت طرح کے ترازو ہے نا، پہلے پتھروں سے ہوتے تھے، ناپ تول میں کمی۔ پوچھا ہاں بھائی کیا حالات چل رہے ہیں؟ کچھ نہ پوچھو، مر گیا لٹ گیا، رو رہا پٹ رہا۔ اگلی دکان پہ گئے حضرت بہلول، جی آپ کا ترازو دیکھا، اس کا جو پتھر وہ دیکھا، اس میں بھی ڈنڈی کم، چھوٹا وزن تھا، کیا حالات ہیں؟ حالات بڑے خراب ہیں، داستانیں سنا دی، بڑے خراب ہیں، بہت برا حال ہے، روتا۔ تیسرے کے پاس گئے، کیا حالات؟ اس کا پتھر بھی زبردست، اس کا حساب بھی زبردست، اس کا بالکل ہر چیز کا پیمانہ زبردست۔ کیسے حالات ہیں؟ رب کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، بہت اچھا حال، اس حال میں اس نے رکھا ہے میں شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ واپس آئے محمود غزنوی کے پاس، جی کیسے حالات؟ وہ میں 3 جگہ گیا تھا، 2 جگہ یہ مسئلہ ہوا، 1 جگہ یہ ہوا، تو تجھے میں نے کہا تھا کہ جہاں مسئلہ گڑبڑ ہے پکڑ کے لانا ہے۔ بہلول کہنے لگے وہ بیچارے جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنا؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا اللہ تعالی جل شانہ سے صحیح درست اور مضبوط تعلق نہ رہنا ہی ایک بہت بڑی سزا ہے، جو ہم سب کو شامل ہے، ملے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان سے تعلق درست رہنا چاہیے، وہ ہے نافرمانی چھوڑنے کی صورت میں یا نافرمانی سے توبہ کی صورت میں مل سکتا۔ وہ کبھی انسان کو تانا نہیں دیتے، تو وہی ہے نا، تو وہی ہے نا جس نے یہ کیا وہ کیا، نہ وہ بھولے بھسرے کو بھی، 100 سال کے گناہگار کو بھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے دربار میں کوئی کمی نہیں، اللہ رب العزت کا دربار ہے، کوئی کمی نہیں، کبھی نہیں دھتکارتا۔ یاد رکھیے 100 سال کے عظیم گناہ بھی لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے آگے، ان کی رحمت کے آگے تو جھونکے کی مار نہیں۔ اس لیے معافی مانگنا عادت بنائیں، توبہ کرنا عادت بنائیں، اپنی عاجزی عادت بنائیں، استغفار کرنا عادت بنائیں، اور حقوق کی ادائیگی کرنا عادت بنائیں، اور لوگوں کے ساتھ خوش رہنا عادت بنائیں، اور ٹینشن لینا ٹینشن دینا چھوڑ دیں، لڑنا لڑوانا چھوڑ دیں، چغلیاں کرنا کروانا چھوڑ دیں، غیبتیں کرنا سننا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا دھوکہ دینا چھوڑ دیں، بڑے بول غلط بول اور گناہ کے بول مکروہ بول ہم چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی نگاہوں کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی سماعت کو چھوڑ دیں،
اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے بول اور گفتگو کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی طرف اپنی آنکھوں کو بھی لگا لے، اپنے کانوں کو بھی لگا لے، اپنی زبان کو بھی لگا لے۔ استغفار ہر چیز کا الگ الگ ہے۔ آنکھوں کا استغفار آنکھوں سے گناہوں سے بچنا ہے، ہاتھوں کا استغفار گناہوں سے بچانا ہے، اور پاؤں کا استغفار پیدل گناہ کی طرف چل کر جانے سے بچنا ہے، اور کانوں کا استغفار کانوں سے گناہ سننے سے بچنا ہے، زبان کا جو ہے نا استغفار زبان سے برے بول، بڑے بول بنا کے بول، غلط بول، غیبتیں، چغلیاں، برائیاں، جھوٹ، تہمت اور بہتان، ان چیزوں سے بچنا۔ زندگی بدلنا بہت آسان ہے، آخرت کمانا بہت آسان ہے، دنیا کمانا اختیار میں نہیں، گاہک کو لانا اختیار میں نہیں۔ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، گاہک ہماری آنکھوں کے سامنے دوسری دکانوں پہ جا رہا ہے، ہماری طرف نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم رب تعالیٰ سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم رب تعالیٰ کا رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جدھر چاہے بھیجے، کبھی آمدن بڑھانا اختیار میں نہیں رہا، اور کبھی گاہک کو لانا اختیار میں نہیں رہا۔ جتنے مرضی ایجنٹ چھوڑ دیں، جتنے مرضی باہر جی وہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ چھوڑ دیں، بندوں کو گھیر گھیر کے ادھر لاؤ، نہیں آئیں گے جب تک رب نہیں چاہے گا۔ اور آخرت جب چاہیں کما لیں، جب چاہیں کما لیں، آنکھوں سے کما لیں قرآن کریم دیکھ کے، آنکھوں سے کما لیں بیت اللہ شریف کو دیکھ کے، آنکھوں سے کما لیں والدین کو دیکھ کے، اور کانوں سے نیکیاں کما لیں، اور اللہ رب العزت زبان سے نیکیاں۔ یہ اعضاء نیکیوں کے لیے دیے ہیں، یہ اعضاء بدکاریوں کے لیے نہیں دیے، یہ اعضاء نافرمانیاں بڑھانے کے لیے نہیں دیے، یہ اعضاء دور ہونے کے لیے دیے۔ رب نے ہمیں بھیجا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ ہم دنیا کے قریب ہو گئے، مال کے قریب ہو گئے، شیطان کے قریب ہو گئے، جہنم کے قریب ہو گئے، مگر ہم اس کے قریب نہ ہو سکے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے، دھاڑے بار بار کر روتے تھے، آنسو تر ہو جاتے تھے، جو کپڑے ہوتے تھے وہ گیلے ہو جاتے تھے، رو رو کے برا حال ہوتا تھا۔ نبی وقت کے نبی تھے اور بہت زیادہ روتے تھے، وقت کے نبی ہونے کے باوجود اتنی خشیت ہوتی تھی، اتنا خوف خدا ہوتا تھا، اللہ رب العزت سے پھر بھی رویا کرتے تھے۔ ان کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام جب بیان کرتے تھے پوچھتے تھے میرا بیٹا تو نہیں بیٹھا ہوا، میرا بیٹا تو نہیں بیٹھا ہوا، لوگ کہتے تھے نہیں بیٹھا ہوا، پھر جہنم کی کوئی بات کرنی ہوتی کر لیتے تھے، لیکن جب بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو جہنم کی بات نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ بیٹے پہ حال طاری ہو جاتا تھا اور بیٹا اپنے سے باہر ہو جاتا تھا، بیٹا رو رو کے پاگل یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نبی ہے، بیٹا رو رو کے اپنے سے باہر ہو جاتا تھا، اس لیے ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ اپنے ابا کے بیان میں آ گئے اور اپنے اوپر رومال ڈال کے چھپ کے بعد پیچھے بیٹھ گئے، لوگوں سے پوچھا زکریا علیہ السلام نے بیٹا تو نہیں بیٹھا، یحییٰ تو نہیں بیٹھا، لوگوں نے کہا نہیں، انہوں نے جہنم کی باتیں تھوڑی شروع کر دی، اب وقت نہیں وہ باتیں آپ کو بتاتا، انہوں نے جہنم کی تھوڑی باتیں کی اور تھوڑی ہی دیر بعد بیٹے کی چیخ نکلی، زوردار چیخ نکلی، اور بیٹا پھر جنگلوں میں نکل گیا اور رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اس کی ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی گئی، 3 دن کے بعد بیٹے کو گئی ڈھونڈا، جو کی روٹی کھلائی اور اس کو کہا کہ یہ بیٹا کھا لو، تھوڑی دیر کھا لو، رب کی رحمتوں سے امید رکھو، کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں کرے گا۔ انہوں نے ماں کی عزت رکھی، ماں کی لاج رکھی اور تھوڑا بہت کھا پی لیا اور اس کے بعد واپس آئے، پھر حال تاریخ۔ آج ہمارے حال کدھر گئے ہیں، ہم حالوں سے بے حال ہو چکے ہیں، ہم ان باتوں کو سن کر بھی ہمارے آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتے، ہم سخت دل لوگ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے ایمان ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ اعضاء دیے گئے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے بدن دیا گیا ہے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنساتے جا رہے ہیں، اپنی مغفرت کروانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اپنے آپ کو پھنسانے کے لیے، گناہگار اور جہنمی بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت والے راستے کھلے ہیں، جنت میں جانے کی تیاری کریں۔